اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود سے حبیب الرحمن درخواست عرض کر رہا ہوں۔ یہ چند دنوں میں ہندوستان کے کرناٹک کے ہائی کورٹ نے حجاب کے بارے میں اسلامی مزاج کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا ہے، تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حجاب اسلام کے مسلمان بنات کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیوں کے لیے، قیامت تک تمام بیٹیوں کے لیے حجاب لازم ہے۔ تو یہ فلسفہ جو انہوں نے پیش کیا ہے، تو یہ فلسفہ ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ ہندو کو کیا کہ ہمارے مسلک کے اندر یا ہمارے اصول کے اندر وہ اس قسم کے تفردات کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں حجاب لازم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی نص قطعی میں آیا ہوا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا اپنے گھروں میں رہو پردے کے ساتھ، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ سارے امور جتنے بیان ہو رہے ہیں یہ نصوص قطعیہ کے ساتھ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آیت حجاب کے نازل ہونے کے بعد اور اس کے معروف ہو جانے کے بعد، پھر بنات رسول میں، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اہل بیت میں، صحابیات میں بھی کوئی صحابیہ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے اس کا رہنا چلنا پھرنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی بات کہہ دینا کہ اسلام میں حجاب کوئی لازمی امر نہیں ہے، تو یہ جہالت ہے۔ ان لوگوں نے تقریباً غامدی کی کتابوں کو دیکھ کر اسی سے، وہ بھی ایک گمراہ بندہ ہے بیچارہ، اس نے بھی اسلام کے نظریے کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہر دور میں ایسے ایسے مفکر آئے ہیں جو اپنے آپ کو مفکر کہلاتے تھے، اور اسلام کی تمام قطعی اور اجماعی تعبیرات کے اندر انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ ایک ہے عملی طور پر غلطی ہونا، وہ اور بات ہے، لیکن ایک ہے کہ سرے سے نظریہ اور عقیدہ ہی یہ رکھا جائے کہ حجاب لازم نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابن ام مکتوم حاضر ہو رہے تھے اور ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا احتجبا، پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو وعما، وہ تو نبینہ ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو، اس لیے جاؤ کمرے میں چلے جاؤ۔ تو حجاب کا اتنا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ حجاب کے بعد خود یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی یغضون ابصارہم، وہ اپنی آنکھیں بھی نیچے رکھیں۔ پردے کے بعد بھی گھورنے کی اجازت نہیں ہے، پردے میں بھی کسی کو گھور کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ دین ہے ہمارا، اس کے بارے میں اس قسم کے تاثرات بالکل غلط ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بچی کو جو حجاب کے خلاف سب سے پہلے اس نے آواز اٹھائی، انہوں نے اس کو ایوارڈ دیا۔ ہم بھی ان بچیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں ہماری بچیاں ماشاءاللہ اسلامی معاشرے کی، اسلام معاشرے کا احترام کر رہی ہیں، اور وہ واقعتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اب بھی باحجاب رہنے کا التزام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے حجاب سے بے پردہ کرنا، فحاشی عریانی کھولنے کا ایک دروازہ ہے، اس سے شریعت نے بالکل منع فرمایا ہے۔ تو اب لوگ چلے جائیں کہ وہ ہندو جج نے جی فیصلہ کر دیا ہے، تو اس لیے ہماری بیٹیاں بغیر حجاب کے پھرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، غلط ہے۔ اس کی ریسرچ
اور اس کی تحقیق بھی غلط ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید، حدیث رسول اللہ موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا اپنے آپ کو مفکر کہہ کر اسلام کے ان اجماعی مسائل کو، عملی کوتاہی اور چیز ہوتی ہے، لیکن نظریات کے اعتبار سے یہ اجماعی مسئلہ ہے، قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے تفکر یا اپنی طرف سے کوئی نظریہ غلط پیش کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ ان چیزوں پر مت کام دھریے، تو ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مہربان اور خیر خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ہم ان پر پابند ہیں۔ الحمدللہ اس وقت بھی کروڑوں خواتین ایسی ہیں مسلمانوں کی جو حجاب کی پابندی فرما رہی ہیں، نماز روزے کی پابندی کر رہی ہیں، دین کی پابندی کر رہی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا معاشرہ اللہ کرے دینی اور اسلامی معاشرہ ہی رہ جائے۔ والسلام۔